کے نام کا تعویذ گئے، میرے بازو پر رضا کے نام کا تعویذ گئے، میں جہاں جاؤں میری پہچان ہے مولا رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ دنیا میں انسان اگر زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ خداوند عالم کی رضایت بھی حاصل کرے۔ سب کچھ انسان استعمال کرے، لیکن رضایت الہی کو اگر وہ حاصل نہیں کرتا تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑی کوتاہی ہے۔ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کی پہلی خواہش یہی رہی ہے کہ خداوند عالم کی رضا حاصل کی جائے۔ دنیا میں کوئی چیز حاصل ہو یا نہ ہو، کوئی چیز ملے یا نہ ملے، رضا الہی اگر مل جائے تو یہی سب کچھ ہے۔ رضا الہی کے درجات و مراتب، جیسے دنیا میں انسان ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں، کوئی کم راضی ہوتا ہے، کوئی زیادہ راضی ہوتا ہے، کوئی تھوڑا بہت خوش ہوتا ہے، کوئی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خدا کی رضا ہے۔ خداوند عالم کی رضا حاصل جو لوگ کرتے ہیں ان کے بھی اپنے درجات اور مراتب ہیں۔ کسی کو تھوڑی سی رضایت الہی حاصل ہوتی ہے، کسی کو اس سے اور زیادہ حاصل ہوتی ہے، کسی کو اس سے اور زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ جس اعتبار سے انسان رضایت حاصل کرتا ہے اسی اعتبار سے اسے حاصل ہوتی ہے۔ رضایت حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس جو دین ہو، ایمان ہو، قرآن ہو، اللہ، رسول اور اہل بیت ہوں، ان سب کا اعتقاد دل سے ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دین کو ہم قہری طور پہ مان رہے ہوں، انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کو ہم جبراً تسلیم کر رہے ہوں، خداوند عالم کی وحدانیت کو ہم زبردستی تسلیم کر رہے ہوں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب بہترین طریقے سے انسان کو اپنانا چاہیے۔ یعنی یہ سارے اعتقادات جو ہیں یہ سالم ہونا چاہیے، اس میں کسی طرح کا کوئی نقص اور کمی نہیں ہونا چاہیے۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اعتقاد صادقانہ دین پر، اسلام پر، قرآن اور اہل بیت پر، اللہ پر اگر ہے تو جو شفاعت کرنے والے ہیں انہی کی شفاعت کریں گے، ورنہ اگر کسی کے پاس اعتقاد سالم نہیں ہے تو کبھی اس کی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ درجات رضایت میں ایک یہ ہے کہ انسان کی رفتار، اس کی گفتار، اس کے جتنے اعمال ہوں سب کے سب صادقانہ ہوں، اس میں کسی طرح کا کوئی ریا، کوئی دکھاوا، کسی طرح کی کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر صادقانہ
رضایت ہے تو خداوند عالم ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جن کی رفتار صادقانہ ہے، جس کی گفتار صادقانہ ہے، جس کے اعمال صادقانہ ہے، جو ہر اعتبار سے بالکل سچا اور اچھا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خداوند عالم اس سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، جنت میں ایسے مقام اور ایسے مرتبے ہوں گے جہاں نہریں جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ وہاں رہے گا. ایک درجہ یہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کے ایک درجہ ہے، اور وہ درجہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ذالک فوز العظیم. یہ مہاجرین اور انصار جو اس مقام پر فائز ہوتے ہیں، ان کے درجات رضایت کے اعتبار سے بلند ہوتے ہیں. جو خدا کے لیے جنگ کرتے ہیں، جو راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، راہ خدا میں اپنے مال کو قربان کرتے ہیں، یہ چاہے مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، ان لوگوں کے لیے بھی خداوند عالم نے ایسے درجات عطا کیے ہیں کہ جن کے لیے جنت ہیں، نہریں ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ہیں اور ہمیشہ وہاں وہ رہیں گے. لیکن ذالک الفوز العظیم، یہ ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑا درجہ ان کو دیا جائے گا جو مہاجرین و انصار ہیں، جو جان و مال سے خداوند عالم کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر رہے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خداوند عالم کی رضایت حاصل کرتے ہیں اور وہ خود اتنے باکمال ہوتے ہیں کہ خداوند عالم ان کو قسیم نار و جنت قرار دیتا ہے جب ان سے راضی ہو جاتا ہے. ساقی کوثر انہیں قرار دیتا ہے. اور یہ ایسے ہیں کہ جب خداوند عالم کی رضا کے لیے، اس کے پیغمبر کو بچانے کے لیے رسول کے بستر پہ سوتے ہیں تو خداوند عالم ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اور وہ رضایت اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. پیغمبر اسلام نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہی کہا، آج کی شب مجھے خطرہ ہے، لوگ قتل کرنے کے لیے آمادہ ہیں، میرے بستر پہ سو جاؤ اور میں ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلا جاؤں گا. حضرت علی علیہ السلام نے یہی کہا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہ یقیناً تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. یا رسول اللہ، اگر آپ کی رضا یہ ہے کہ میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں، میرا خدا یہ چاہ رہا ہے کہ میں پیغمبر کے بستر پہ سو جاؤں، تو میں بستر پہ سونے کے لیے تیار ہوں. اور مولا کائنات بستر رسول پہ سوئے. یہ سونا خداوند عالم کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ جبریل اور میکائیل سے کہتے ہیں، جبریل اور میکائیل جاؤ اور جا کر آج اس کے سرہانے اور پایتی بیٹھ کر حفاظت کرو،
اس کا خیال رکھو کہ اس نے میری رضا کے لیے، میرے حبیب کی رضا کے لیے بستر پہ کتنے آرام سے سو رہے ہیں۔ جبریل اور میکائیل آئے، حفاظت کر رہے ہیں، اور مولا کائنات چین سے سو رہے ہیں۔ آواز آتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ سب سے بلند درجہ ہے رضایت الہی کا۔ یہ خداوند عالم کی مرضی اگر کوئی خرید لے، کوئی مرضی لے لے، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اپنا نفس اس کو دے دے اور اس کی مرضی خود لے لے۔ مولا کائنات صرف ایک جگہ نہیں، بارہا اسی طریقے سے کام انجام دیا۔ جو بھی کیا خدا کے لیے، کبھی اپنے نفس کے لیے نہیں کیا، اپنی خواہش کے لیے نہیں کیا، اپنی مرضی کو کبھی شامل نہیں کیا، ہمیشہ جو بھی کیا خداوند عالم کے لیے کیا۔ جنگ خندق میں عمرو ابن عبدود جیسا پہلوان، جو اتنا طاقتور اور شجاع اور بہادر تھا کہ عرب جس سے گھبراتے تھے، مولا کائنات اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، سر قلم کرنا چاہ رہے ہیں، اس نے بے ادبی کی، مولا کائنات اس کے سینے سے اتر گئے۔ حالانکہ موقع بہت اچھا تھا، غنیمت اسی میں تھی کہ اسے قتل کر دیتے، اس کے سر کو قلم کر دیتے، پتہ نہیں پھر ایسا موقع ملتا کہ نہ ملتا۔ لیکن جیسے ہی اس نے بے ادبی کی، آپ کے چہرے کے اوپر تھوکا، حضرت علی علیہ السلام کو ایک مرتبہ غصہ آیا۔ نفس تو یہی کہہ رہا تھا کہ اس کو قتل کر دیں، مگر رضا الہی سامنے آ کے یہ کہہ رہی تھی نہیں، اس کو اس عالم میں نہیں قتل کرنا ہے۔ لہذا مولا کائنات اس کے سینے سے اتر آئے۔ جس اللہ نے پہلی مرتبہ اس کے اوپر غلبہ عطا کیا تھا، جب دیکھا کہ میری مرضی کے لیے اس کے سینے سے اتر آئے، اسی خدا نے پھر غلبہ عطا کیا اور عمرو ابن عبدود کے سر کو قلم کیا۔ اور یہ سر کا قلم کرنا اتنا خدا کو پسند آیا، اتنا اس کے رسول کو پسند آیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پیغمبر اسلام برجستہ کہہ اٹھے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ نہ جانے کتنی جنگیں لڑیں، تلواریں چلائیں، لوگوں کو قتل کیا، نہ جانے کتنی ضربیں لگائیں، لیکن کبھی بھی اس طرح کا جملہ پیغمبر نے نہ کہا۔ لیکن یہ اس وقت کہا جب عمرو ابن عبدود کے سر کو قلم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جو عمرو ابن عبدود کے سر کو قلم کیا تھا وہ اپنی مرضی سے نہیں، مرضی الہ کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے کہا علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ تو ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام خداوند عالم کی مرضی کے مطابق سارے امور انجام دیتے رہے، اپنی مرضی کو کبھی شامل نہیں کیا، اپنی مرضی کو کبھی خدا کی مرضی کے اوپر سبقت نہیں کرنے دیا۔ ہمیشہ خدا کی مرضی آگے رہی اور ان کی مرضی پیچھے رہی۔ جس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام خدا کی مرضی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے اور خدا کی مرضی ہی کے لیے سب کچھ کیا، ویسے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خدا کی مرضی حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے امور انجام دیں تاکہ خدا کی مرضی کو حاصل کریں۔ اس لیے اپنی مرضی سے اگر کوئی کام کریں گے تو اس کا اجر کچھ اور ہوگا،
اس کا صلہ کچھ اور ہوگا، لیکن اگر خدا کی مرضی کے مطابق اگر ہم کوئی کام کریں گے تو اس کا اجر اور اس کا صلہ کچھ اور ہوگا۔ جس طریقے سے پیغمبر نے اجر دیا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یا جس طریقے سے اللہ نے علی کو اجر دیا ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اگر ہم اجر الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم خدا کی رضا ہمیشہ خیال رکھتے ہوئے تمام امور کو انجام دیں، تاکہ اسی اعتبار سے خدا بند عالم ہمیں اجر و ثواب عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔